بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد وسیم رضا قادری ہمارے یوٹیوب چینل غلام خاکسار کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں کرناٹک کے ایک مشہور ولی حضرت شمس عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، جہاں ہم حاضر ہیں ان کی بارگاہ میں ان کے فیض اور ان کی کرامتوں اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم حاضر ہیں ان کے خادمین کے ساتھ میں، جو آپ کو تھوڑی سی مختصر سی آپ کے بارے میں، آپ کے سوانح حالات کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو حضرت آپ تھوڑا سا حضرت کے بارے میں بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، حضرت کا نام حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حضرت رائے چور شہر کے قطب ہیں، اقطاب اولیاء کرام میں سے آتے ہیں۔ دکن کے مشہور و معروف اولیاء کرام میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ حسینی سید ہیں اور اقطاب اولیاء کرام میں سے آتے ہیں۔ میرا نام سید تمیم اشرف حسینی ہے۔ حضرت کے سجادہ نشین کا میں برادر زادہ ہوں، یعنی بھتیجا ہوں۔ حضرت کے والد گرامی کا نام قطب الاقطاب حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرو کے ہم اثر اولیاء کرام میں سے اور ان کے ہم زمانہ اولیاء کرام میں سے حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت کا نسب حسینی ہے اور خلافتاً دیکھا جائے تو اشرفی ہیں، یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پوتر خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرت کے ڈیٹیلز میں صاحب کو، جن کا چینل ہے، میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ وہ آگے آپ کو سوانح حیات کے طور پر آپ کو جو چیزیں حضرت کی ہیں، کرامات ہیں اور حضرت کا وصال اور حضرت کا یوم پیدائش، جو چیزیں ہمارے پاس ذخیرے کے طور پر موجود ہیں، میں پرووائڈ کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، سنائیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ کرائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ جناب حضرت، بہت بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو تمیم بھائی موجود ہے، وہ سرکار کے آل میں سے، آپ نے تو شادی مبارک آپ کی تو نہیں ہوئی تھی، مگر آپ کے جو بھائی صاحب تھے وہ ماشاءاللہ ان کی آل سے ہیں، اور یہاں پر خدمت گزاری میں بھی آپ رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، بہت تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے چینل پر آئے ماشاءاللہ، اور حضرت کے بارے میں کچھ تعارف ہمیں کرایا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد وسیم رضا قادری آج واپس حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، اپنے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئی درگاہ شریف کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آج ہم جن کے بارے میں آپ کو بتانے والے وہ ہے قطب رائے چور حضرت شمس عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں آج ہم لے جائیں گے آپ سب کو۔ تو انشاءاللہ تعالی تو چلے ہم آپ کو زیارت کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات آپ کے بارگاہ میں ہم پیش کریں۔ حضرت سیدنا احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ملتا ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی اولاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت سیدنا شاہ زید شہید حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد حضرت سیدنا شاہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت قطب الاقطاب حضرت سیدنا شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور ان کی اولاد قطب رائے چور حضرت سیدنا شاہ احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ خلافت کچھ یوں ہے کہ حضرت قطب رائے چور سیدنا شاہ احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب حضرت سیدنا شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ عارف بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد سیدنا سعد الدین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد سیدنا شاہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد
سراج الدین عثمان گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد محبوب الہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجداد اکرام میں سے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صدی ہجری کے اول میں مدینہ منورہ سے عراق تشریف لے آئے اور حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق پہنچ کر اس علاقے میں اپنے اجداد کا خوب فیض پھیلایا اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بصرہ اور عراق کے دیگر شہروں میں خوب آپ کے نور سے منور فرما دیا اور عراق میں ہر طرف اس خانوادے کے اولیاء کرام سے دین اسلام کی کرنیں چمک گئی۔ اس طرح آپ کے سلسلے کے اولیاء کرام 5ویں صدی ہجری میں ایران پہنچے اور وہاں پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔ آج بھی عراق اور ایران کے مختلف علاقوں میں آپ کے خانوادے کے اولیاء کرام کی بارگاہیں موجود ہیں جہاں جن و بشر آج بھی فیض پاتے ہیں اور قطب حضرت سیدنا شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجداد کرام میں حضرت سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 668 ہجری میں ملتان کا قصد فرمایا۔ ملتان تشریف لے آئے اور یہاں تشریف لانے کے بعد آپ کی اولاد پاک اور ملتان گجرات تک پھیل گئی۔ چنانچہ آپ کے سلسلے کے اولیاء کرام کی بارگاہیں آج بھی کچھ میں موجود ہیں۔ حضرت قطب رائچور کے جد امجد حضرت سیدنا شاہ شیر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بھائی حضرت سیدنا شاہ عجب شیر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جنوبی ہندوستان کی سمت چلے اور گلبرگہ کی سرزمین پر رونق افروز ہو گئے اور وہاں پر مقیم ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 4 فرزند تھے جن کے نام حضرت سیدنا شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور جن کا مزار اقدس گوگی شریف میں موجود ہے، اور قطب رائچور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار پاک جو رائچور میں موجود ہے، اور تیسرے بھائی حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیدر سراہ بیدر میں موجود ہے، حضرت سیدنا شاہ منتہا حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار اقدس بھی سراہ بیدر میں موجود ہے، حضرت سیدنا شاہ احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مبارک 15 رجب سن 838 ہجری کو گوگی شریف میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حضرت سیدنا شاہ احمد حسینی ہے، مگر والد ماجد کے دیے ہوئے لقب سید شمس عالم حسینی سے مشہور ہوئے۔ والد ماجد نے سلسلہ چشتیہ شرفیہ کی بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد و ماجد حضرت قطب الاقطاب چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے پیر مرشد بھی تھے، جن کے زیر نگرانی میں آپ نے تمام ظاہری اور باطنی علوم کے اعلیٰ مقام کو حاصل کیا، اور جب آپ اپنے 18 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ سے ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ وہ یہ تھا کہ آپ کے پیر مرشد نے آپ سے وضو کے لیے پانی منگایا۔ جب آپ پانی لے کر اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو درخت سے ایک کوے نے اس پانی میں بیٹ کر دی، جس کو دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے جیسے ہی اپنی جلالی نگاہ اس کوے پر ڈالی تو کوا تڑپ تڑپ کر گر کر مر گیا، اور آپ کا یہ کرامت دیکھ کر آپ کے والد ماجد نے ارشاد فرمایا، اے احمد حسینی، اس قدر جلال۔ آپ نے فوراً ہی اپنی جمالی نظر اس کوے پر ڈالی اور وہ کوا زندہ ہو کر وہاں سے اڑ کر چلا گیا، اور آپ کے پیر و مرشد نے جب ایک آپ کی کرامت ملاحظہ فرمائی تو آپ سے فرمایا، اے احمد حسینی، تم اپنی ولایت کے اعلیٰ مقام کو پہنچ گئے، تم قطبیت کے اعلیٰ مقام کو پا لیا، تب آپ کے والد ماجد نے آپ کو شمس عالم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مقام میں ولایت و قطبیت
کے لیے رخصت ہو جاؤ، اور آپ کے مقام ولایت و قطبیت کو راز رکھتے ہوئے 2 تاڑ کے پھل عطا فرمائے، اور کہا کہ اثنائے سفر، اپنے سفر کے دوران جہاں کہیں بھی آپ شب میں قیام کرو، ان تاڑ کے پھلوں کو زمین میں بو دینا، اگر صبح میں ان پھلوں سے کونپلیں نکلی تو وہی تمہارا مقام ہوگا۔ ان تاڑ کے پھلوں کو لے کر آپ سن 1856 ہجری میں گوگی شریف سے روانہ ہوئے، اور دوران سفر ہزاروں راستے کے بھٹکے ہوئوں کو راہ اسلام کی دولت سے مالا مال کرتے رہے، اور جہاں کہیں شب میں قیام فرماتے وہاں ان تاڑ کے پھلوں کو زمین میں بو دیتے، ان میں سے کونپلیں نہیں نکلتی تو وہاں سے نکل جاتے۔ اس طرح اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے جب آپ دریائے کرشنا پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے کرشنا اپنی پوری قوت کے ساتھ لبالب بہہ رہا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا فلک شگاف بہت ہی زوردار نعرہ لگایا، اور بسم اللہ کہہ کر جیسے ہی اپنا قدم مبارک پانی میں رکھا تو دریا کا پانی نہ صرف پھٹ گیا بلکہ اس میں خشک راستہ بن گیا، جس سے آپ نے دریا کو پار فرمایا۔ پہنچی جب رود کرشنا پہ سواری ان کی، پڑ گیا آب کرشنا کا گہے تہ سے گزر، اور دریائے کرشنا کو پار فرماتے ہوئے جب آپ رائچور کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شیطانی طاقت کا حامل ایک جوگی بیٹھا ہوا ہے جو پورے 2 آب پر قابض ہے، جو پورے علاقے پر قابض تھا۔ آپ نے اپنی کرامت سے اسے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو باطل ظلمت کے قبضے میں تھا اس پورے علاقے کو نور ایمانی سے منور کر دیا۔ تب آپ دریائے کرشنا کے کناروں سے چل کر اس مقام پر رونق افروز ہوئے جہاں اب آپ کی بارگاہ ہے، اور آپ کے والد ماجد اور آپ کے پیر و مرشد برحق کے حسب ارشاد ان تاڑ پھلوں کو زمین میں بویا اور ان پر مغرب و عشاء کا وضو فرمایا۔ جب فجر سے پہلے ان میں کونپلیں نکل آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں تن آور درخت بن گئے۔ اس طرح رائچور آپ کا مقام ولایت و قطبیت بن گیا، جس کی طرف والد اور پورے پیر مرشد نے تاڑ کی پھلوں کی شکل میں نشاندہی فرمائی تھی، اور آپ نے اس طرح سن 856 ہجری سے رائچور میں قیام فرمایا۔ آج بھی ان تاڑ کے درختوں کی کچھ شاخیں وہاں کے سجادہ نشینوں کے پاس موجود ہے، جو باعث زیارت، جو تبرکات کے طور پر آپ کے پاس حفاظت سے رکھی ہوئی ہے۔ اور سرکار حضرت اور چلتے چلتے حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور کرامت کا ذکر کرتا چلوں کہ حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رائچور میں ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ وہاں کے حاکم، جو وہاں کا حاکم تھا، اس کی بیوی کا وہاں سے گزر ہوا جہاں مقام پذیر تھے۔ جیسے ہی اس نے حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا دیکھتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن یوسفی عطا فرمائی تھی، مگر آپ کے لب مبارک سے 2 دندان مبارک باہر کی طرف تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر اس عورت نے سمجھا کہ یہ تو آپ کے حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے مبارک میں ایک نقص ہے۔ جیسے ہی اس کا یہ سوچنا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دانتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، تو آپ کی حضرت کی یہ کرامت اس پر ظاہر ہوئی۔ فوراً ہی وہ اپنے شوہر وقت حاکم کے پاس بھاگ کھڑی ہوئی اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ جیسے اس نے سارا ماجرا بیان کیا، خود وہ حاکم، وہ رائچور کا حاکم یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہے جن کی کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ فوراً اس نے اپنی بیوی سے یہ ہدایت فرمائی کہ فوراً آپ واپس لوٹ جائیں اور ان بزرگ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگیں، کہیں جا کر آپ کی معافی ہو۔ اور وہ وقت کا حاکم اپنی بیوی کو لے کر حضرت قطب رائچور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور دونوں میاں بیوی نے گڑ گڑا کر حضرت کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ آپ نے جب ان دونوں کی گڑ گڑاہٹ کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا، ہم نے تیری خطا معاف کر دی، تو اپنے تمام دانت اپنے منہ میں ڈال لے۔ اس نے جیسے ہی منہ میں ڈال لیا، تمام دانت اپنی اپنی جگہ پر جم گئے۔
اس کرامت کو دیکھ کر ان دونوں نے حضور قطب رائچور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ دست حق پر بیعت حاصل کر لی، اور وہ دونوں حاکم رائچور عبد الرحمن اور اس کی اہلیہ فاطمہ کو اپنا مرید بنا لیا، جن کی قبریں آج بھی سرکار کے بارگاہ میں موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایسے ہی بہت ساری کرامتوں کا حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ظہور ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جو رائچور کے ہیں اور بیرونی رائچور سے بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ میں سرکار کا عرس شریف مناتے ہیں۔ حضرت سیدنا شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف 21، 22 اور 23 رجب شریف کو بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور سرکار کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب بھی موقع ملے آپ سب بھی رائچور ضرور تشریف لے جائیں اور سرکار کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں، کیونکہ آل رسول ایک اہل بیت سے فیض لینا یعنی رسول اللہ سے فیض لینا ہوتا ہے، اور اپنی من کی مرادیں جو کوئی بھی سرکار کی بارگاہ میں رکھتا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کی محبت ہی حق کو پانے کا راستہ ہے۔ جو ناظرین، اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اسے ضرور لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی درگاہ اور ایک اولیاء اللہ کی زیارت کو لے کر۔ جب تک اپنے میزبان محمد وسیم رضا قادری کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔